السلام علیکم دوستو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے نہ تو کوئی چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو فرار ممکن ہے۔ دوستو، ابلیس یعنی شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ کون ہے جو ابلیس کو موت دے گا؟ کیا شیطان کو نزا کے عالم میں تکلیف ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ اور شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ دوستو، آج ہم انہی اہم سوالات کی جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس معلوماتی ویڈیو کی۔ جب شیطان مردود کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کی پاداش میں جنت سے بے دخل کر دیا تو اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت طلب کی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، اور اللہ پاک نے اسی وقت مقررہ تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن کریم کی سورہ ہجر کی آیت نمبر 36 تا 38 میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کی زندہ کی جانے تک مجھے مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ دوستو، وقت معلوم کو مفسرین نے نفخہ صاعق لکھا ہے، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے۔ دوستو، جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو تمام اہل ایمان وفات پا جائیں گے۔ اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی بروز قیامت ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ اہل توحید چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف کفار و مشرک رہ جائیں گے۔ تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ نمبر 71 پر درج ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے، جسے نفخہ صاعق یا نفخہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ ابتدا میں اس کی آواز انتہائی کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر تیز ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کی نتنوں سے پانی بہنا شروع ہو جائے گا اور تمام لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی نفخہ صاعق کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، جسے نفخہ ثانیہ یا نفخہ بعث بھی کہتے ہیں۔ تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور میزان لگے گا، یعنی یوم حساب قائم ہوگا۔ نفخہ صاعق کے وقت ابلیس کو موت آئے گی۔ نفخہ صاعق اور نفخہ بعث کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ دوستو، آئیے اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ اس سلسلے میں ہم حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور روایت پیش کریں گے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ پریشان ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض گزار ہوئی، اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ایک فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، اے ابو الآدم، آپ علیہ السلام وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اسے ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس فرشتے سے دریافت کیا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر سناؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا اور کہا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے،
اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گی کہ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو، اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا، اور داروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھری بہت سی فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گی کہ آسمان و زمین والے دیکھ لیں تو خوف کی ماری پگھل جائیں۔ یہ ابلیس کے پاس پہنچ کر اسی بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گی جیسے ابلیس بری طرح دھاڑے مار مار کر چیخے گا۔ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے کہ خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گی۔ آج ان سب کی برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر اسے نکال پھینکے گا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تیری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتی۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ وہ فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگے گا، چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں موت آنی ہے عین اس جگہ گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کی انگاری کی طرح سرخ ہوگی۔ دوزخ کی اوزاروں کے ذریعے تڑپا تڑپا کر ابلیس کی جان نکالی جائے گی۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا شیطان حالت نزع اور موت کی تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ اس دوران آدم و حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنی دشمن کو دیکھو کہ کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ابلیس کی قبر جہنم کی انتہائی پست گڑھوں میں سے کسی ایک میں بنے گی، اور پھر 40 سال بعد جب نفخہ ثانیہ رونما ہوگا تب یوم حساب قائم ہوگا اور ہر جن و انس کے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا، اور اسی کے حساب سے اسی جزا و سزا ملے گی۔